السلام علیکم ناظرین، اسلامک ورلڈ تاریخ اور تاریخ ساز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس چینل کو بنانے کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تاریخ، اسلامی تاریخ اسلام کو جان پائیں، اور ہم یہ جان پائیں کہ گزرے ہوئے زمانوں میں اسلام کا، مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے دنیا کو تبدیل کرنے میں، اسے بدلنے میں، دنیا کو برائی سے بھلائی کی طرف لانے میں، دنیا کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لانے میں، دنیا میں پھیلی ہوئی جاہلیت کو ختم کرنے میں، اور انہیں ایک تمدن دینے میں جس کی اس وقت بالخصوص ضرورت تھی۔ دنیا نے ایسے زمانے دیکھے ہیں کہ جب باپ بیٹیوں سے شادی کر لیا کرتے تھے، بہن بھائی بہن سے شادیاں کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی وقت دنیا نے دیکھا کہ کیسے بیٹیوں کا جیسے ہی پیدائش ہوتی تھی تو ماں باپ ان کو زندہ ہی دفنا دیا کرتے تھے، خاص کر کے جزیرہ عرب میں۔ اور دنیا نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ جب ظلم اپنی انتہا پر تھا، چاہے وہ سکندر کا وقت ہو، چاہے وہ چنگیز خان کا وقت ہو، چاہے وہ ہلاکو خان کا وقت ہو، ہر طرح کے دور سے دنیا گزر چکی ہے۔ اور جب دنیا کو ایسے ظلم و ستم کے وقت میں ایک روشنی، ایک ہدایت کی ضرورت تھی، تب جزیرہ نما عرب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس کے بعد سے دنیا نے جو تبدیلیاں دیکھیں، تو چاہے وہ الگ الگ یورپ کے، امریکہ کے، کہیں کے بھی ہسٹورینس ہوں، چاہے وہ ہمارے انڈیا کے اتہاس کار ہوں، ان سبھی نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ ہوتا تو شاید دنیا کی جو شکل و صورت ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے وہ شاید نہ ہوتی، کیونکہ اسلام نے ان رسم و رواجوں کو ختم کیا کر کے جن کی وجہ سے دنیا جو ہے ایک اندھیرے میں پھنسی ہوئی تھی۔ نہ تو اسے اپنے معبود کا پتہ تھا، بس وہ اپنے بتوں کو بنا کر کے انہی کو پوجا کرتے تھے، انہی سے مانگا کرتے تھے، اور انہی پر ڈیپینڈ ہو کر کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو وقت ہے، 600 سال تک خود عیسائی ہسٹورینس نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم ڈارک ایجز میں تھے، یعنی ایک ایسا سمے کہ جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، ہدایت کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے وقت میں آ کر کے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک نئی روشنی سے روشناس کیا، دنیا کو ایک دین دیا، دین حق دیا، اسلام دیا، اور ایسی باتیں ان کے ذہن نشیں کریں کہ جس کو سننے کے بعد میں سب سے پہلے اہل عرب، اور پھر اس کے بعد میں یورپ ہو، امریکہ ہو، ہمارا ہندوستان ہو، چین ہو، روس ہو، کسی بھی سمت دنیا کے آپ نکل جائیے تو جہاں جہاں اسلام کی روشنی پہنچی، جہاں جہاں لوگوں نے اسلام کی باتوں کو سنا، دین حق کے بارے میں سنا، اس کی انصاف پسندی کے بارے میں سنا، تو لوگوں نے اسے بخوشی ایکسیپٹ کیا اور اس کو اپنی زندگی میں پوری طرح سے لانے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو اسلام نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا ہے جس کی دنیا کو ضرورت تھی اور آج بھی ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشان حال ہے، اور خاص طور سے امت مسلمہ، کہ جن چیزوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، ہمارے نبی کے طریقوں کو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی سنتوں کو،
ہم کیوں نہیں یاد کرتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، جب تک تم میری سنت اور اللہ کے اس پاک کلام قرآن کو پکڑے رہو گے تب تک تمہارے اوپر زوال نہیں آئے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان نوجوان ہیں، جو ہم مسلمان ہیں یہاں، وہ سبھی ان طریقوں کو، سنتوں کو، قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور بس ہم غیروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، گمراہوں کی طرح گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی بس دنیا میں جی کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو دکھے گا کہ اگر دین اسلام نہ ہوتا تو آج بھی دنیا ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھری ہوتی کہ ہم اور آپ شاید اس ظلم و ستم کو برداشت نہ کر پاتے۔ تو تاریخ کا مطالعہ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے، ہمارے مسلمانوں نے وہ کیا باتیں، کیا کام کیے کہ جس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی، جبکہ اس وقت جو مسلمان تھے آج کی تعداد کے معاملے میں بہت پیچھے تھے، بہت کم تھے، لیکن ان کے اندر جو ایمان تھا، جو جذبہ تھا اسلام کے لیے مر مٹنے کا، اسلام کو نافذ کرنے کا، کفریہ نظام کو ختم کرنے کا، اسے جلد سے اکھاڑ پھینکنے کا، اس جذبے کی آج کمی ہے۔ اور وہ جذبہ تبھی آئے گا جب ہم تاریخ کو تاریخ کے حوالوں سے پڑھیں گے اور ان سے یہ سیکھیں گے، یہ جانیں گے کہ مسلمان جب تک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن کے پیچھے چلے ہیں، ان کو مانتے رہے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں لاتے رہے ہیں، تب تک وہ عروج میں رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کا صرف ایک ریزن تھا کہ مسلمان جو ہے اہل حق، دین اسلام کو لے کر کے چلنے والے تھے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کے قرآن کے احکام کو پورا کرنے والے تھے۔ اب آج اسی کے الٹ معاملہ ہے کہ مسلمانوں نے وہ سب چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جب خلفائے راشدین کا وقت تھا تو مسلمان عروج پر تھے، سلطنت عثمانیہ تھی تب مسلمان عروج پر تھے، نہ جانے کتنے حاکم سلطان ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کے بل بوتے پر دنیا پہ راج کیا ہے، اور جیسے جیسے ان میں خرابیاں آنی شروع ہوئی ہیں، جیسے جیسے انہوں نے محلات بنانے شروع کیے، جیسے جیسے انہوں نے رقص موسیقی کا شوق پالنا شروع کیا ہے، ویسے ویسے مسلمان زوال کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تاریخ کو پڑھ کر کے معلوم ہوں گی۔ اور یہی سب باتیں، رقص، موسیقی آج عام ہے مسلمانوں میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنے اور ایسا پڑھنے کا کہ جیسا اس کا حق ہے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ بتانے کی بات نہیں ہے، نہ کسی سے یہ بات چھپی ہے کہ آج مسلمانوں کا جو حال پوری دنیا میں ہے، جیسے کہ اپنے نبی کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ جب مسلمانوں پر دنیا کی تمام اقوام جو ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارشاد فرمایا، تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن ایمان میں خالی ہوں گے۔ تو یہی ایمان ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے تاریخ میں کہ مسلمانوں نے کیا کیا کر دیا ہے۔ دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے ہیں، 313 نے 1000 کے لشکر کو دھول چٹائی ہے، جنگ احد ہو، نہ جانے کتنے غزوات ہیں، نہ جانے کتنی جنگیں ہیں،
کہ جس میں مسلمانوں نے صرف اپنے ایمان کے دم پر ہی کافروں کو دھول چٹائی ہے اور انہیں یہ بات ماننے پر مجبور کیا ہے کہ دین حق جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو صرف یہی اتنا سا مقصد ہے اس چینل کو شروع کرنے کا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو بیدار کرنے کا کہ اپنی تاریخ کو پڑھیے۔ ہم ایسی قوم کے نائب ہیں کہ جس قوم نے پوری دنیا پر حکومت کری ہے۔ یورپ سے، انگلینڈ سے، روس سے، چین سے لوگ آیا کرتے تھے مسلمانوں کے پاس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے، ان سے دین اسلام کے احکام سیکھنے کے لیے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بس ہم مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا ہو گئے تو بس ہم مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت جاگنے کا ہے، تاریخ کو جاننے کا ہے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات کو جاننے کا وقت ہے، تاکہ ہم ان کے ہی راستے پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کو فالو کریں کہ کیسے انہوں نے کم تعداد کے ہوتے ہوئے قیصر و کسریٰ کے حکمرانوں کو ان کے حکمرانی سے ہٹایا۔ بہت کم تعداد تھی۔ اللہ کرے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج یہ جو ہمارا آج کا سیشن ہے، تاریخ اسلام، پہلا باب ملک عرب۔ ملک عرب کیا تھا اس وقت؟ ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے ملک عرب کے حال یہ تھے کہ آس پاس کے جو ملک تھے، روم اور ایران، جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، وہ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان میں تعلیم کی کمی تھی، تمدن کی کمی تھی۔ عرب ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں پر سینکڑوں سال خاندانوں میں، قبیلوں میں دشمنی چلا کرتی تھی، سینکڑوں سال ایک دوسرے کو لوٹنا، ایک دوسرے سے لڑنا، مارنا، جھگڑنا، یہ ساری چیزیں عام تھیں بالکل۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی، لوگ دین اسلام میں آنا شروع ہوئے، تو پھر ان کی جو قدر و قیمت تھی وہ دنیا سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ تو چلیے ملک عرب کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ ملک عرب کا کچھ نہ کچھ تذکرہ شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور دوسرے مشہور شہر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ عرب ہی وہ ملک ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ یہی ملک عرب شوکت اسلام کی ابتدائی جلوہ گاہ ہے۔ اسی ملک عرب کی زبان میں کامل وحی اور آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی، جو تمام ملکوں، تمام قوموں اور قیامت تک تمام زبانوں کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ اسی ملک عرب سے ہر چہار سمت ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی، اور اسی ملک عرب میں خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے سے مسلمان کھنچے چلے آتے ہیں، اور میدان عرفات میں
سب مل کر خدائے قدوس کی حمد و ثنا اور مناجات و دعا میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جہاں شاہ و گدا سب کی ایک حالت ہوتی ہے اور خالق ارض و سما کی عظمت و کبریائی قلوب پر مستولی ہو جاتی ہے، یہی ملک عرب ہے جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنا۔ تو صرف اتنی ہی بات سے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ یہ مشعل راہ اور چراغ ہدایت کیسے بنا؟ ایمان کی طاقت سے، نماز کی طاقت سے، تقوی کی طاقت سے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی وجہ سے، قرآن پاک کو فالو کرنے، اس کے احکام کو پورا کرنے کی وجہ سے،